نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین اکرام، غیر مقلدین اکثر اس طرح کی کوشش کرتے ہیں کہ تلاش کر ڈھونڈ کر ایسے مسائل نکالتے ہیں اور اس میں کوشش کرتے ہیں کسی نہ کسی طرح علماء احناف کے مسائل قرآن و حدیث کے مقابلے میں آ جائیں اور ہم لوگوں کو دکھائیں کہ بھئی دیکھیں یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہیں، یعنی دن رات اس طرح کی محنت کرتے ہیں اور اس سے ایک چیز ظاہر یہ کرنا چاہتے ہیں کہ بھئی ہم اصل میں ہم دین کی فکر ہمیں ہے اور لوگ اس طرف متوجہ ہوں کہ بھئی واقعی یہ دین کی بڑی خدمت کر رہے ہیں، کتنا ان کو قرآن و حدیث کا خیال ہے، یعنی اس طرح کی ان کی ایک کوشش ہوتی ہے، لیکن یہ فقط علماء احناف تک محدود ہے، خصوصاً علماء دیوبند کے خلاف یہ کوشش کرتے ہیں کہ علماء دیوبند سے کوئی ایسی چیز آ جائے، لیکن ان کے لیے اپنے لیے اصولی اور ہیں، ضوابطی اور ہیں۔ تو آپ پہلے سن لیجئے اس عاقل کو جو سعودی کے کسی مولوی سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں، یعنی اس کا کوئی آڈیو سنا رہے ہیں، کسی نے عاقل سے پوچھا، یہ بھی ایک مجتہد بنے ہوئے نا، تو ان سے کسی نے یہ مسئلہ پوچھا، اس کا جواب اس کو مل رہا ہے، ذرا سن لیجئے جواب کیا ملتا ہے، پھر آپ کی خدمت میں ہم بات پیش کرتے ہیں، پھر انصاف کیجئے گا۔ سن لیں عاقل کو۔ کیا قلم سب سے پہلے بنا ہے یا عرش سب سے پہلے بنا ہے؟ سن لیجئے اور وضاحت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ یہاں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا، وہ حدیث جس میں ذکر ہے المقصود من هذا الحديث والله العالم على خلاف بين أهل العلم ما هو أول ما خلق الله جل وعلا. الذي عليه جماهير أهل العلم أن أول ما خلق الله العرش. العرش سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے عرش کو بنایا۔ أول مخلوق هو العرش. اول مخلوق هو العرش، سب سے پہلے تخلیق اللہ کی مخلوق جو ہے وہ عرش ہے۔ وليس القلم. وليس على القلم۔ بہت سے لوگوں کا گمان یہ ہے کہ یہ قلم سب سے پہلے بنایا، لیکن جو حدیث ہے اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ في هذا الحديث أراد أنه أول ما خلق القلم قال له ذلك. اول ما خلق القلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب قلم کو پیدا کیا، قلم کو پیدا کرتے ہی اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا، تو قلم کو پیدا کرتے ہی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اکتب، پھر اس کو لکھنے کا حکم دیا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم بنایا تھا، بلکہ اللہ رب العالمین کی تخلیق میں سب سے پہلی تخلیق عرش کی ہے۔ ناظرین اکرام، یہ سعودی کے کسی مولوی سے یہ چیز پوچھ رہے ہیں اور وہ اس کو بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے عرش کو پیدا کیا ہے۔ اب یہ سعودی کے مولوی سے پوچھا اور بس بات مان لی۔ اب اس طرف خود غیر مقلدین ابو زید ضمیر جو ہے نا وہ حدیث پیش کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا۔ انجینئر علی مرزا بھی وہ ویڈیوز کے اندر مان رہی ہے، یہ چیز واضح ہے۔ اب ایک طرف حدیث میں اللہ کے رسول خود کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا گیا، اب دوسری طرف وہ سعودی کے کسی مولوی سے پوچھتے ہیں، اب وہاں ان کو یہ بات نظر نہیں آتی، کہتے ہیں نا کہ اللہ کے رسول کی بات کے سامنے کسی کی بات ہوگی اس کو ہم رد کریں گے، اس کو رد کیا جائے گا، اس کو دیوار سے مارا جائے گا، اسے پھینک دیں گے۔ کوئی امام ہو، کوئی پیر ہو، کوئی ولی ہو، اللہ کے رسول کی بات کے سامنے کسی کی بات نہیں چلے گی۔ یہ کیا ہو رہا ہے ناظرین؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ عاقل کے سامنے حدیث بھی موجود ہے، وہاں حدیث بھی یعنی حدیث کا بھی حوالہ دے رہے ہیں، لیکن بات کس کی مان رہے ہیں؟ سعودی کے مولوی، کیوں؟ ریال ملتے ہیں نا، پیسے ملتے ہیں، ان کی مخالفت نہیں کرنی۔ واضح حدیث میں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اور ان کے علماء بھی مان رہے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا، اللہ کے رسول نے کہا ہے، تو وہاں حدیث چھوڑ دی، یہاں حدیث کی مخالفت نظر نہیں آتی۔ تو ناظرین، آپ اس چیز سے ہی اندازہ لگا سکتے ہیں، بہت سارے ایسے مسائل آپ کو مل جائیں گے کہ ان کے اندر انصاف ہے ہی نہیں، قطعاً انصاف نہیں ہے، صرف مخالفت ہے اور احناف کی ہے، احناف سے ضد ہے ان کے اور کچھ نہیں، اور اس حسد میں یہ جل بھن چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے اور ہم کیا کر سکتے ہیں؟